السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی صبح من مالا کا بولو چدیلے جولان کیان چی شمار سجنا وشت کرا امید کرا کہ شمع سوئی بندات چو وشین چی تو دعا کرنا اللہ پاک ہمیشہ شمع سوئی بندات انچو وشیان چی وش حالیان چی مثبت طریقے چی پازیٹیو طریقے چی بکم گولی چاڑو کا ہمیشہ ہوتی بنداتا کسانی گپ علامہ کنی تو یہ یک گپے کہ ماں کدی کدی بچا میں زندگی تو کا کدی کدی بعض وشی قائم تھی بولے زندگی تو کا کدی کدی اڑو جنجالی بھی قائم تھی. یہ جو اڑو جنجالی ہے میں زندگی واسطہ مزنی سبق کا اور یہ جو مزنی سبق کا میں رایا را زندگی سختی رایا رائے سرا مارا بچا ماں مارچی ریسلر آؤ باکسر آؤ یہ چیاں یہ باڈی آرا انچو ہارم کنا جو تکلیف دیاں کہ باڈی تکلیف سکے عادت زیری پرچہ کہ ایک گیم انچوشی سپورٹس اگر وہ بیچاری مردم تچی مردم دوسری اسٹیمنا برائن کے واسطہ وہ باڈی آرا زیادہ اسٹرگلے تو کا مانتا ہے تاکہ باڈی جو اس اما نوعیت چکا روگا بھی لگی انچو میں مینٹل ہیلتھ تھی ماں امکر دماغ را نازور کیر کریں امکر دماغ را بعض حساس سیر کریں امکر دماغ روچ پروچ میں حساس بیان دی اور ماں امکر دماغ را اسٹرانگ گیر کریں امکر روچ پروچ میں دماغ اسٹرانگ بیان دی اور قدرتی ہمیں کمال ہے الحمدللہ قدرتی ہمیں کمال ہے کہ انسان را وشی ہما غم و دکھ بھی دم سختی بھی دم تاکہ میں دماغ آلریڈی قدرتی کنٹرول تو کا قائد بھی پڑ چکے اس سختی غم و دکھ جب سگگا لگی تو مارا رہی ایک راہ ہی ملی طریقہ ہی ملی میں دماغ را ایک طریقہ ہی ملی وہ طرح مینٹین کر گیا اور سختیاں نہیں سا سمجھداری اور باشعوری چکا کار سیر کے. تو ماں اکثر جنین خاص کر ماں مردین بھی انچوشی کہ ماں بہت سینسٹیو ہے کسانی گپا دلا زیری کسانی گپے تو کا ٹینشن آکائی فلانی یا میں بارے چے گوشتا مانچی بارے ٹینشن دلی بڑے فلانی بارے ماں بھی تو گوشتا یہ ابرا کری نہ سوچے. تو ماں کدی بھی یک چیزیں ٹالریٹ یا اگنور کو تو نکنی ماں ہوتی دماغ تو کا نیگیٹیوٹی انچو فیڈ کنی جیسے کہ مارا ورگے ضرورت ہے انچو میں دماغ را جوڑ گا مرچی باندھا نیگیٹیوٹی ضرورت ہے. ہر لوگ تو کو تقریباً منفی سوچ زیادہ درجہ یا ایری بنسبت مثبت سوچ ہے. حالانکہ مثبت سوچ وائبس آئیے چیز آئیے جو ریزاں انسان روح را تسکین دیا اور ہما لوگ تو کا الحمدللہ مثبت سوچ ہے مردماں جنگ و جٹل نیستی یک دو بارے دل بغض نیستی آلو کا اللہ پاک برکت بھی داں اور آلو کے مردوں میں دماغ جو استی بہترین کارکردگی کرم. خیر مرچی میگما جو دماغ گپا بار بار کن گیا جو سوچ گپا بار بار کن گیا جو مثبت سوچ گپا بار بار کن گیا مرچی میکرا مہمان بھی ہمیں نوعیت نہیں تھا بعض کسانی ویسے ہوا تھی یوں تھی مامی کچھ کہتا ہے لیکن موٹیویشنل ٹرینر مرچی باندھا میں یوٹیوبر سوشل میڈیا چاری کے لاتے مردمہ موٹیویشنل ٹرینر اسپیکر جو موٹیویٹ کرنا جو حوصلہ افزائی کرنا مردمہ نہیں خاص کر یہ دورے تو کہ جب مردم ڈپریشن ہو گیا ہمارے کے دماغ حساسیت تو کئی اور عمدہ دماغ را حوصلہ افزائی کرنا اور اینا راہ پیش دارا بعض کسانی الفاظ کارمرز میں بعض کسانی الفاظ بعض سخت میں بعض کسانی الفاظ تو کا زیادہ جو استی ترجیح نبی لیکن ایج وائس اگر میں بیچاری یوتھ جو استی یوتھ طرح موٹیویٹ کت کا یوتھ حوصلہ افزائی کت کا پرچہ کہ یوتھ دماغ تو کا ہما چیزا جو یوتھ دماغ تو کا استا آئیے خواہش آئیے سوچ سرپری طور طریقہ تو مرچی باندھا من ویسے ایک کسانی موٹیویشنل اسپیکر وہ نہیں تھا اور اسی علاوہ یہ سافٹ اسکل ٹرینری بھی یعنی کہ مردم یوتھ طرح خاص کر یک شری ڈائریکشنہ برگے واسطہ ایفرٹ کا اور آئینہ کاروبار چیز ایشان تو کا موٹیویٹ کر جو کہ بعض بہترین گپے اچھا ماں اکثر کمپیوٹر سافٹ ویئر ایشانی پوچھتا روے لیکن یک دیگے ایک چیزیں مینٹلی مردمارا آمادہ کنک کہ چون کاروبار اسٹارٹ بکا اور چون یک خوف طور سے نیگیٹیوٹی اشار دیر کر بیسکلی اشان یمی کاری. تو میں گما ہمرا داری کرنگی حسین زہیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حسین زہیب ماں بارے کچھ گیا کہ حسین زہیب جو اسی سافٹ اسکل ٹرینری ماشاءاللہ عمرہ بیچارے لیاری سجنا چی کسان عمری جو استی موٹیویشنل اسپیکری وقت نہیں میرے خیال 19 سالے کی اور حسین جو استی حسین ملبہ زورتا دنیا ہے وہ تھی کندہ سرا. حسین کیسے بھی سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ.
اور یہ جرنی کچھ اسٹارٹ اس طرح ہوئی ہے کہ ایک کرکٹ گراؤنڈ سے یہاں تک کا سفر رہا ہے. سو وہ کرکٹ گراؤنڈ سے یہاں تک کا سفر جب کیا تو اس میں بہت ساری کٹھنائیاں آئی, بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کرکٹ سے یہاں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو ایک وقت تھا کہ مجھے موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس وقت میں تھوڑا اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کر رہا تھا اور میں یہ سوچ میں تھا کہ کیا میں کرکٹ کھیل پاؤں گا یا نہیں. پھر میں نے سوچا کہ سب چھوڑتے ریلیکس ہوتے, ریلیکس ہونے کے بعد یہ سوچا کہ ہاں مجھے کرکٹ کنٹینیو کرنا ہے. بٹ ایک پوائنٹ آیا کہ جہاں مجھے یہ کام چھوڑنا پڑا, اور دین میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں خود تو موٹیویٹ ہو جاؤں لیکن دوسروں کو بھی موٹیویٹ کروں, تاکہ آگے جا کے جو میرے جیسے نوجوان ہیں جو چاہے کرکٹ ہو یا میری جو فیلڈ ہے کسی بھی فیلڈ میں جائے تو ان کو ان ساری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, جو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. جی بالکل, ان کو ایک ڈائریکشن بتا دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ حسین, ویسے تو بریک کا ٹائم آ گیا لیکن میں چھوٹی سی ایک بات کہہ دیتی ہوں کہ اس کے علاوہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے تو ہیں لیکن بول نہیں پاتے, اور ان کے الفاظوں میں وہ وزن نہیں ہوتا جو کہ دو لوگوں کو آمادہ کرے کہ وہ ان کے مطلب اٹریکشن جو ہوتی ہے. تو جو موٹیویشنل اسپیکر میں جتنے بھی دیکھیں تو ان کے الفاظوں میں کافی اٹریکشن ہوتی ہے کہ لوگوں کا دماغ جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اس طرف. لیکن حسین کے بارے میں زیادہ جانیں گے اور جانیں گے کہ کیسے لوگوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں لوگوں کی, اور کس طرح سے انہوں نے یہ فیلڈ چنی, جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میں تھے یعنی کہ اسپورٹ میں تھے. اسپورٹ سے یہاں آنا بہت بڑا ایک مینٹلی آپ کو ایک بہت بڑا برداشت چاہیے. گلی چارو کا زیر کا سانی بریک کی بتا ساڑی میں گو بیتا. واشد کے گلی چارو کا بریک کرن بریکانچی ساری انجو کے ماں کتگا کسی منا کریکٹ کو حسین زہیب نام ہے تو ہمیشہ منی مسئلہ بھی زندگی بس ہمیں یکی مسئلہ ماں حسین زہیب ایک ماں جوز کن گئے تھی. اچھا, آپ کرکٹ میں تھے جی, ابھی میں نے جو بریک سے پہلے ایک سوال پوچھا, آپ تو خود دل برداشتہ ہو گئے اور آپ نے ایک فیلڈ چھوڑ دی, اپنا شوق چھوڑ دیا اور ایک ٹراما میں چلے گئے. بالکل. اس کے بعد آپ اب لوگوں کو کیا حوصلہ افزائی دیں گے, یعنی کہ میں دل برداشتہ ہو گیا تھا, میں نے کچھ چھوڑ دیا تھا؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ایک فیز ہر کسی کی لائف میں آتا ہے. اگر کسی فیلڈ میں اگر ہم ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر اس فیلڈ میں اگر ہمارا رسک نہیں لکھا ہوا تو پھر ہم اس فیلڈ میں ہمیں کچھ نہیں ملتا. پھر کچھ نہیں ملتا. تو یہ ایک بات ہے کہ قدرت کا بھی نظام ہوتا ہے, جیسے ابھی کافی کرکٹ میں چل رہا تھا قدرت کا نظام, میں دیکھتی نہیں ہوں تو قدرت کا نظام ٹینشن میں آ جاتی ہوں, مجھے یہ ٹینشن ہی نہیں پسند ہے فضول کے. تو یہ قدرت کا نظام ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور میرے لیے اس فیلڈ میں اچھائیاں لکھی ہوئی تھی تو میں کہیں نہ کہیں سے اس فیلڈ میں آ گیا. تھوڑی سی شارٹ اسٹوری بتاؤں گا آپ کو کہ میں اس فیلڈ میں آیا کس طرح. مجھے میرے اسکول کے ایک سر نے ایک سیشن کے لیے بلایا کہ آپ نے سیشن اٹینڈ کرنا ہے. اچھا. تو سر آئیں گے, سر حمزہ جنانی, نام مینشن کروں گا, میرے مینٹور ہے, میرے ٹیچر ہے, اور میں یہاں تک پہنچا ہوں ان میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. سو ان کا ایک سیشن تھا, اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے اندر جو گیپ آ جاتا ہے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ سیشن تھا. تو اس سیشن میں میں سر کو کافی اچھی طرح سے آبزرو کر رہا تھا کہ سر کی باڈی لینگویج کیسی ہے, سر کیا بول رہے ہیں. دین جب سیشن ختم ہوا تو میں نے سر کو پکڑا, میں نے کہا سر مجھے جو ہے جو آپ کام کر رہے ہیں مجھے بھی یہی کام کرنا ہے, بٹ مجھے وے نہیں پتا کہ کس طرح میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو سر نے مجھے بلایا, میرے ساتھ میٹنگ کی, مجھے بتایا کہ آپ کو پورا سرٹیفائڈ کورس کرنا پڑے گا, اس کا آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی, ریسرچز کرنی پڑے گی کہ یہ چیز کیا ہے, ٹریننگ فیلڈ کیا ہے, موٹیویشنل اسپیکرس کیسے خود کو موٹیویٹ کرتے اور دوسروں کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں. تو سر نے گائیڈنس دی کہ یہ ساری چیزیں آپ کرو گے تو اس فیلڈ میں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ان ہو جاؤ گے. تو میں نے چیزیں کرنا اسٹارٹ کی اور دھیرے دھیرے اس فیلڈ میں آیا.
جب اب فیلڈ میں آ کے جب میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا تو وہ فیز بھی میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میرے پاس پلیٹ فارمز نہیں تھے اور میں اس چیز میں نیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کون سے فلور پہ جا کے کیا کرنا ہے. تو اپنے آپ کو ریلیکس کیا اور سوچا کہ لیاری میں کون سی ایسی اسکولز ہے جہاں پر جو ہے وہ میں جا کر اپنا ٹیلنٹ شو کر سکتا ہوں. تو میری ملاقات اس وقت میں ہوئی سر بھٹی سے, اور سر بھٹی کے پاس میں گیا اور انہوں نے فوراً ہی کہا کہ ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ, تو ہم چاہیں گے کہ آپ فلور پہ آ کے ہماری یوتھ کو, آپ خود بھی یوتھ کا حصہ ہے لیکن ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کریں. بالکل. تو وہاں سے پھر میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی اور تقریباً میرے سامنے پہلا جو سیشن تھا اسی میں تقریباً 60 کی تعداد تھی اور اس میں گرلز بھی تھے اور بوائز بھی تھے. اچھا, یہ ہم کسی تھیٹر کی بات نہیں کر رہے یا کسی ڈرامے کی بات نہیں کر رہے یا کسی اسکرپٹ کی بات نہیں کر رہے, یہ ہم اسٹیج پہ جا کے لوگوں کو اپنی طرف آمادہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی مینٹلی ٹریننگ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے. ایکچولی میں یہ ایک پوائنٹ ایک رکھنا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ کو جو ہے نا وے نہیں پتہ ہوتا, ان کو یہ وہ ڈیفائن کرنے میں پرابلم کرتے ہیں کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے. اس بارے میں تو ضرور بات کریں گے کہ یوتھ کو وے تو واقعی میں نہیں پتا, اور آج کل کے یوتھ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دل ایک دکھ بھی ہوتا ہے کہ مطلب ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ آپ کا پہلا سیشن جو تھا, وہ آپ کا پہلی اسپیچ اور پہلا ایک تجربہ, اس کے بارے میں ذرا بیان کریں کہ کیا مطلب ایک ہیزیٹیشن نہیں ہوئی, ایک تھوڑا سا ڈر نہیں لگا کہ لوگ ہنسے, مطلب ایک یہ موٹیویشنل الفاظ بھی اگر تھوڑے سے رد و بدل ہو جائیں تو لوگ ایک کامیڈین بھی بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اس میں یہ ہے کہ یہ پرابلم مجھے اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ میں پہلے بھی اسکول ٹائم سے اسپیچز وغیرہ کرتا تھا لوگوں کے سامنے, اور ڈبیٹ وغیرہ کے پروگرامز میں پہلے سے ہی کرتا تھا میٹرک کے ٹائم سے, تو اتنی ہیزیٹیشن نہیں تھی بولنے کی, بس تھوڑا کانٹینٹ کے حوالے سے تھوڑا ہیزیٹیشن تھی کہ کیا میرا کانٹینٹ صحیح ہے, کیا جو میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کیا وہ صحیح سے ڈلیور ہو رہا ہے. بٹ جب سیشن ختم ہوا تو اس بات کی گواہی اس اپریشیشن نے دی جب میں فلور سے اتر رہا تھا, تو وہ وائی بھی کچھ الگ تھی کہ پہلا سیشن تھا اور وہ پہلا سیشن کامیاب ہوا. اور جب گھر پہ آیا تو جو پیرنٹس کے چہرے پہ خوشی تھی, جو میرے چہرے پہ ایک کہہ لے کہ وہ بہار سی تھی کہ پہلا سیشن اتنا اچھا ہوا ہے, آغاز اچھا ہوا ہے, تو بہت ہی خوش تھا. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پہلے ہی تجربے میں کامیاب ہوتے ہیں. بالکل. ہمیں تو سالوں لگے, کامیاب تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن سالوں لگے ایک چیز کو تجربہ حاصل کرنے کے لیے, اس چیز پہ بولنے کے لیے. لیکن بہت ہی ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جا کے پک کر لیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے میں اللہ پاک کی تعریف بھی کرتی ہوں کہ کتنا بہترین ان کو دماغ ملا ہے, میموری ملی ہے, اور اس میموری میں جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ ملے ہیں. اچھا, ہم مطلب ہم ایسے گیدرنگ میں بیٹھنے کی یعنی کہ موٹیویشنلی جو سوشل میڈیا میں بھی آج کل لوگ آ رہے ہیں, کتنا فرق پڑتا ہے. جیسے کہ ہم ایک طرف تو موٹیویشنل ویڈیوز آ رہے ہیں لوگوں کے جو کہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک طرف روسٹنگ تو فلاں تو ایسے بھی ویڈیوز آ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ لوگوں کو ڈپریشن بھی میں بھی ڈال رہے ہیں اور نیگیٹیوٹی بھی اسپریڈ کر رہے ہیں. تو کتنا فرق پڑتا ہے یوتھ کو ایک سے دوسرے ویڈیو کی طرف جانے میں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یوتھ کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں شاید ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو یوتھ جو ہے بعض دفعہ ہمیں موٹیویٹ کرنے جانا پڑتا ہے اور بعض دفعہ یوتھ خود موٹیویٹ ہو کے آتی ہے کہ سر ہمیں ایک وے چاہیے کس طرح ہم اپنے اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو بیسیکلی پھر ہم ان کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ ہاں آپ اگر اس فیلڈ میں جاؤ گے تو اس فیلڈ میں آپ نے اس طرح آغاز کرنا ہے. موٹیویشن, آپ نے یہ جو لفظ کہا موٹیویشنل حوصلہ افزائی, یہ آج کل کی یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یوتھ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں. کیونکہ وہ آج کل کی یوتھ یہ ہے کہ کرنے کے پہلے میرے خیال سے سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ میں نے اپنی لائف میں جتنے بھی فیصلے کیے میں نے اکیلے میں کیے اور سکون میں کیے, ریلیکس انوائرمنٹ میں. اور کہیں نہ کہیں ابھی بھی چھوٹا ایک فیس میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو کام رکھتا ہوں, ریلیکس رکھتا ہوں.
جب فلور پہ ہوتا ہوں تو بالکل جیسے راک کرنا ہے ویسے, اور ایک انرجی الگ ہوتی ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو بڑا شانت رہتا ہوں گھر میں, لیکن جب فلور پہ ہوتا ہوں تو میرا فلو ایک الگ ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں. اور موٹیویشن میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کی یوتھ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں ہماری یہی یوتھ جو ہے آگے جا کے ہماری کنٹری کو بینیفٹ دے سکتی ہے. جب وہ ایسی ایسی فیلڈز میں جائیں گے, کوئی کہتا ہے ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, کوئی کہتا ہے ہمیں آرمی بننا ہے, کوئی کہتا ہے ہمیں پولیس میں جانا ہے. آج کل تو کوئی کہتا بھی نہیں ہے. بالکل, کیوں نہیں کہتا کہ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا یہاں پہ پیرنٹس کا بھی انوالومنٹ ہے, کہ پیرنٹس بھی کہیں نہ کہیں, جیسے میرے فیملی میں بھی بہت سے لوگوں نے ایسا کہا کہ آپ جاب کیوں نہیں کرتے, آپ پیسے کیوں نہیں کماتے, آپ ٹائم کیوں ویسٹ کریں, آپ فری میں کیوں سیشن لے رہے ہو. سو میں نے یہ کہا کہ یہ جو کمائی ہے نا یہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب میں سیشن لے کے نکلتا ہوں اور ایک جو رسپیکٹ ملتی ہے اسٹوڈنٹس سے ملنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ بات کرنا, ان کے ساتھ اپنی لائف کو ایکسپلور کرنا, شیئر کرنا, ایک بہت ہی الگ چیز ہوتی ہے. ایکچولی وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے, اور ہم یہ نہیں جانتے, چھوٹی سی بات نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنا ٹیلنٹ لے کے پیدا ہوتا ہے. بالکل بالکل. ماں باپ کیا کرتے ہیں, جو کہ ایک زمانے سے یہ غلطی ہوتی آ رہی ہے, لیکن پہلے کیونکہ دور کچھ اور تھا, بچوں کو زیادہ علم نہیں تھا, معلومات نہیں. آج کل تو موبائل ہی ماتا پتا ہے بقول ہندی کے, کہ ان کا جو ہے ماں باپ ہی موبائل بن گیا ہے, کیونکہ بچوں کو اتنی انفارمیشن ہے جتنی ماں باپ کو نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ جیسے لوگ, یا میں نے جیسے کہ روسٹنگ, آج کل ایک روسٹنگ کا بھی ایک لفظ آ گیا ہے, وہ کہا, تو یہ لوگ بچوں کو شارپ بنا دیتے ہیں, مینٹلی شارپ بنا دیتے ہیں, جو ان کی ایج نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ اگر ماں باپ ان بچوں کو, جو کہ پہلے سے چڑچڑے, شارپ اور ہر چیز کے بارے میں سوچنے والے, سینسٹیو ہو کے سوچنے والے, ان کو ان کے شوق سے دور کرنا, وہ ان کے لیے موت جیسا فیلنگ ہے میرے خیال سے. اس لیے وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں. اگر آج کل ہم دیکھیں, ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتا ہے, جب بچہ اسکول میں بھی ہوتا ہے, جی, تو جب بچہ اسکول سے آ جاتا ہے تو اس کا اسکول میں کیا ہوا, کیا اس نے نہیں کیا, بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پوچھتے بھی نہیں ہیں, جو اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. کیونکہ بچے سے ہمیشہ پوچھنا چاہیے کہ اس نے آج کیا کیا ہے, تاکہ ان کی پروگریس آپ کو پتہ چلے. بچے کی گیدرنگ, اس کا رہن سہن, اس کا بیٹھنا اٹھنا, ہم صرف بچے کو یہ پوچھتے ہیں کہ ٹیچر نے کام کیا دیا ہے. آج کل میرے خیال سے آج کل یہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور سیشنز لیے ہیں, میں نے ہمیشہ پیرنٹس کو یہی کہا ہے. آج کل پیرنٹس کا یہ پرسیپشن بن گیا بس بچہ آ گیا وہ پڑھ لیا ہوگا اس نے اسکول میں, بٹ ایسا نہیں ہے. ہمیں لازمی ان سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ حقیقت میں ماں باپ تو آپ, یہ ٹریک آپ نے ہی بتانا ہے, ہمارا کام سمجھانا ہے. ہم سمجھاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, اس کے بعد فیصلہ لینا بھی اس کا کام ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ایک چلڈرن پیرنٹس میٹنگ ہونی چاہیے بچے اور ماں باپ کے درمیان, جس میں وہ جو ہے اپنے طریقے سے دوستانہ طور پہ بچے سے پوچھیں کہ آج پورا دن اس نے کیا کیا. اور پرابلم یہ بھی ہے کہ بہت سارے فادرز ایسے ہوتے ہیں, جیسے میرے فادرز ہے, وہ بھی لیٹ آتے ہیں, تو لیٹ آتے تو ویسی بات نہیں ہو پاتی, تو وہ گیپ جو ہے نا پھر وہ ایک ڈفرینس پیدا کر دیتا ہے. تو پھر وہ بچہ بھی سوچتا ہے ابا ابھی تھکے ہوئے آئے ہوں گے, میں کیسے ان سے یہ بات شیئر کروں, ان کو ٹینشن ہو جائے گی. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمارے لیے. اچھا, یہ ماؤں کا بھی قصور ہے. بالکل. اب ابا کو مت بتاؤ, ابا کو ٹینشن ہو جائے گی. وہ ٹینشن کے چکر میں بچوں کو کانفیڈنٹ دیتے ہیں کہ آپ جو بھی کرو گے آپ کے باپ کو پتہ نہیں چلے گا. بچہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے باپ سے ضرور ڈرے گا, لیکن مائیں جو ہے وہ ڈر جب ختم کر دیتی ہیں تو بچہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اور ایک ایج تک بچے کو خوف بھی ضروری ہے, ایک رتبے کا خوف ضروری ہے, کیونکہ وہ اس کو روکنے کے لیے بیسکلی ضروری ہے. لیکن آج کل جو ہے, جیسے کہ آپ نے کہا, ہم لوگ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. کانفیڈنٹ ہے شاید ہمیں بچوں میں, یا ہم پوچھنا ہی نہیں چاہتے اس کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. اچھا, بعض اوقات بچے گھر میں آ کے چڑچڑے ہو رہے ہیں, ماں باپ ان کو بھی غور نہیں کرے کہ بھائی چڑچڑا کیوں ہو رہا ہے. آیا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے, کسی ایسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہے جو اس کو برداشت نہیں ہو رہا, یا کسی احساس کمتری میں جا چکا ہے بچہ, وہ بھی نہیں پوچھتے. بالکل. یہاں پہ تھوڑی سی اگر میں بات کو تھوڑا آگے لے کے چلوں
تو کہیں نہ کہیں پرابلم جو ہے نا ہمارے ایریا کے لوگوں کی ہے, جو ذمہ دار لوگ ہیں بیسکلی. کیونکہ کیا ہوتا ہے جیسے لیاری ہے, لیاری میں بہت ٹیلنٹ ہے, بے شمار ٹیلنٹ ہے, ہمیں سنگرز ملتے ہیں, باکسرز ملتے ہیں, ہر فیلڈ کے لوگ ملتے ہیں, بٹ پرابلم اس کہ ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا کہ میرے پاس بھی فلورز نہیں تھے, میں نے خود نے ڈیفائن کیا کہ میرے فلورز کیا ہے, مجھے کہاں جا کے کیا چیز کرنی ہے, یہ خود کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے ایز اے ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو جب ہمارے پاس فلورز نہیں ہوتے نا تو ہماری یوتھ خود ہی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. کیوں ڈائیورٹ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ان کا جو شوق ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو رہا ہے کہ یار ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, ہم ہماری جو ایبلٹی ہے کس طرح شو کریں. تو ہمارے ذمہ داران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسے پلیٹ فارمز بنائیں جہاں پہ جو ہے, جیسے یہاں پہ مینشن کرنا ضروری سمجھوں گا بالکل کہ سر سبیر جیسے لوگ لیاری میں جو یوتھ کے اوپر ماشاءاللہ اتنا بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور ہی از لائک ہیرو. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرا ایک فیس چل رہا ہے ساتھ میں, تو اس میں کہیں نہ کہیں اوور کم کرنے میں سر سبیر کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. تو سر سبیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہونے دے رہے, وہ ایک وے بتا رہے کہ یہ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ یہاں کر اپنے آپ کو شو کریں جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے. مگر حسین آپ کو نہیں لگتا کہ اس دور میں, اس دور کی بات کریں آپ, میرے خیال سے حسین کو جو ہے وہ پھندا لگائے, ہمیں بھی لگتا ہے کبھی کبھی ہم کھانستے ہیں تو پانی کا ذرا انتظام کیجیے گا بھائی صاحب. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دور میں جہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے کسی کو مشہور ہونے میں, بھائی 2 سیکنڈ میں لوگ مشہور ہو جاتے ہیں, 2 سیکنڈ کی ویڈیو میں لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں اس دور میں بھی کوئی پلیٹ فارم ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ دور الگ تھا جب آپ کو اسٹیج بھی چاہیے تھا, جب آپ کو ٹی وی چاہیے تھا, ایک ہی چینل تھا آپ کے پاس چینلز بھی نہیں تھے, اور ان چینل میں جانے کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ, ایک آڈیشن, وہ سارا ایک ماجرا جو ہے, اس کے بعد آپ ایک چینل میں جاتے تھے, اور ویسے آپ کو لیتے بھی نہیں تھے جب تک آپ ایک آرٹسٹ نہیں تھا یا کوئی بھی چیز. لیکن ابھی تو آپ کے پاس خود کا چینل بن سکتا ہے, خود کا ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے, خود کی کریشن کر سکتے ہو, اپنی سوچ اپنی ذاتی چینل میں دنیا کو دکھا سکتے ہو. دیکھیے میں اس میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کنٹری میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں. اب جیسے 50 سے زیادہ, سوری آپ کو کریکٹ کروں. اب جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ روسٹنگ وغیرہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. اگر ایک میسج والی ویڈیو اگر یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں تو اس پہ کتنے ویوز ہوں گے؟ 14, 15, 16. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہیں نہ کہیں. وہ جب ہمت کرتا ہے بندہ کہ میں, وہ ایک ہارٹ بروکن مومنٹ اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنی ایفرٹ کرنے کے باوجود لوگ نہیں دیکھتے. تو ایک یہ ڈفرینٹ ہے کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نیگیٹیوٹی زیادہ سوچ رہے اور پازیٹیوٹی کو کم سے کم کر رہے جو ہمارے لیے نقصان دہ. اچھا, یہ بات حقیقت ہے کیونکہ ہم لوگ واقعی میں ایک ویڈیو اگر بہت نیگیٹو ہوگا ہم اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے بنسبت اس کے کہ کوئی ہمیں صلاح مشورہ یا ہمیں کام کی طرف یا پیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم اس طرف جانا خود بھی نہیں چاہتے. اور یہ ہمارے پاکستانیوں کا المیہ, اس لیے پاگل ہوئے پڑے. بالکل, کسی کو اگر کمنٹ بھی کرتے تو نیگیٹو کرتے ہیں, کبھی کچھ بولتے بھی ہیں تو نیگیٹو بولتے ہیں. ہمارا معاشرہ کتنا نیگیٹو ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں بچے اگر پڑھتے ہیں تب بھی نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں, نہیں پڑھتے تب بھی نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے نا, اس نے معاشرہ تو واقعی میں خراب, بہت متاثر کیا ہے. بالکل. اب یہاں پہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں نا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. ایسے پلیٹ فارم آنے چاہیے جہاں پہ ہم پازیٹیوٹی زیادہ دکھائیں. اب بعض چینلز ایسے ہوتے ہیں جو خود نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں, دیٹس اے رانگ تھنگ. ہمیں ٹی ویز پہ بھی جیسے یہ مارننگ شو ہو رہا ہے, یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ یوتھ کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہے, وہ ٹائم میں بیٹھ کے کچھ سن رہے. بٹ مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ بہت کم یوتھ یا بہت کم لوگ ابھی سن رہے ہوں گے, جو کہ ایک فیکٹ کی بات ہے کہ لوگ زیادہ تر نیگیٹیوٹی ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن پہ وہ نیگیٹیوٹی سوار ہو گئی ہے جو ان کو کہیں نہ پازیٹیو سوچنے پہ آمادہ ہی نہیں کرتی. تو یہ ایک پرابلم ہے. اور آج کل اگر ہم دیکھیں, ہم نے بہت اچھی بات کی کہ چینلز کی بات کریں تو ظاہری بات ہے جس کی ڈیمانڈ ہوگی وہیں بکے گی, وہی چیز بکے گی. بالکل. اب ڈیمانڈ ہی اسی چیز کی ہے, نیگیٹیوٹی کی ہے. آپ اگر چینل میں کسی اب میں حیران ہی ہو جاتی ہوں کہ چینل میں ان لوگوں کو ایز اے سیلیبریٹی بلاتے ہیں جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے, انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے,
انہوں نے کوئی بس وہ لوگوں نے سوشل میڈیا میں ابیوز کرتے ہیں اور اس ابیوزو ورڈز کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہے, کیونکہ انہیں فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں کہ برے مشہور تو ہیں, برے ہی صحیح لیکن مشہوریت تو ہے. لیکن وہ لوگ جو اس میں کام کر رہے ہیں, جن کو اپریسیشن ہونی چاہیے, آپ جیسے لوگ, یوتھ, بہت سے یوتھ پاکستان میں جو اچھا کام کریں, ان کو ان چینلز میں بلایا نہیں جاتا. بالکل, یہاں پہ یہ بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ آپ نے کہا کہ جیسے نیگیٹیوٹی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, بہت پھیلی ہوئی ہے. سو وہ ہمیں پریفر ہی نہیں کرتے کہ ہم آئیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ ابیوزو لینگویج یوز کر کے سکسیس حاصل کرنا, میں نہیں سمجھتا وہ سکسیس ہے. کیونکہ جو بندہ اپنے آپ کو ایسا بتا رہا ہے وہ گھر میں بھی پھر ویسا ہی ہوگا, کیونکہ گھر کا ماحول بچے کے اندر آتا ہے. سر آپ کی ماحول میں اتنا عجیب سا ایک مینٹیلٹی بن گئی ہے کہ یہی لوگ, میں کوئٹہ میں تھی, اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, میں کوئٹہ میں تھی اور اچانک ایک ویڈیو دیکھی. کوئٹہ میں ایک بہت بڑا ہوٹل ہے, وہاں پہ ایک فیمیل آئی ہوئی تھی. وہ فیمیل جو بلیک میلر بھی ہیں پاکستان کی, ٹھیک ہے, جن کو جو ابیوزو لینگویج کی وجہ سے مشہور ہوئی, خود بھی ابیوز کرتی تھی لائف میں آ کر, لوگ بھی اسے ابیوز کرتے تھے. ایک نیگیٹیوٹی کی وجہ سے نیگیٹو وے میں وہ مشہور ہوئی. اس کو چینلز نے اپروچ کیا, بہت تذلیل کی, چینلز نے اپروچ کر کے تذلیل بھی کی, کیونکہ چینلز یہی چلانا چاہتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں وہ سیلیبریٹی بن گئی. اب اس نے کیا کام کیا ہے, اس نے ساری چیزیں وہی کی جو معاشرے کے لیے ناسور ہے. لیکن میں کیا ویڈیو دیکھتی ہوں کہ بہت فیملی والی عورتیں ان سے سیلفی کھنچوا رہی ہیں. میں کوئٹہ کا ماحول دیکھ کر, پھر فیملی والی عورتیں دیکھ کے, پردے دار عورتیں, پھر وہ عورت, کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا الگ ایک نظام ہے, الگ ایک مقام ہے, جس کو نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بہت سارے چینلز بلاتے ہیں, اور وہ جس نے کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ تذلیل کرے اور تذلیل سہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں چڑھا دیتے ہیں, اور ہم لوگ ان کے ساتھ سیلفی کھینچتے ہیں, یہ سوچنے کے بغیر کہ بھائی یہ ہے کون. تو آپ کے معاشرے کا بھی تھوڑا ذہنیت, آپ کے معاشرے کی بھی بدل. بالکل, ایک چیز آپ نے بالکل اچھی مینشن کی کہ کہیں نہ کہیں ہم ہی ان کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ آپ سیلیبریٹی, پھر وہ اس طرح سے وہ رائز کرتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سارے ایسے ٹیلنٹ ہے جو اس چیز میں پس رہے ہیں, تو بہت نیگیٹو چیز ہے. چلیں, ہم اس نیگیٹو پازیٹیو کے بارے میں تو بات کر چکے ہیں. خاص کر ہمارے معاشرے میں جتنی نیگیٹیوٹی ہے جو کہ ہم نے خود پھیلائی ہے, اور خود چاہتے ہیں کہ یہ نیگیٹیوٹی پھیلے, ہمیں مزہ آتا ہے, بیسکلی ہمیں مزہ آتا ہے. ابھی میں نے کہا نا غیبت, آج کل غیبت تو فیشن ہو گیا بھائی, آج کل غیبت کرنے کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہمیں لے کے جا رہی ہیں نیگیٹیوٹی کی طرف, اور ایسا راستہ کھل رہا ہے پاکستان کے سامنے کہ اس کا فیوچر بہت دھندلا نظر آ رہا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک سے ابھی بھی امیدیں ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر آتے ہیں کہ یہ جو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یوتھ کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے, مطلب سافٹ اسکل ٹریننگ کے بارے میں. گلی چاروں کا زیر کسانی بریک کی پدا ہوتی پروگرام جاری ہو ساری کنیں بھلے آئی اچھی پیسرا میں کون بیٹا. واچت کے گولی چاروں کا بریکن جی سائنس میں گوش کہتی وشی موسم ہے عاشقانہ چونی وشی موسم ہے سردی گوات لگے کراچی ہے تو کا سردی گوات الگ واتی تو کا وات یک معجزہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ہمیشہ انچی سردی گوات بیل دی من تو گوشہ قیامت انچی پیس رہا. کراچی تو کا برف باری بھی اللہ پاک ماں بھی چارک لوٹی کہ میں کراچی برف باری تو چولے ویسے انی گیس ہے مسئلے رندہ ہو گنتر گیس لینڈ سجی بند بیان تھی, تو میں بھی بعض خراب ہی حالات کیا. خیر حسین, پھر آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک میڈیا کا کتنا بڑا کردار ہے ایک معاشرے کو کسی سوچ میں آمادہ کرنے کے لیے یا کوئی سوچ دینے کے لیے. جیسے کہ ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں ہزاروں ویڈیوز ہیں, اس میں ہزاروں نیگیٹو ویڈیوز ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہائپ ان کو ملتی ہے وہ میڈیا سے ملتی ہے, الیکٹرانک میڈیا سے ملتی ہے بیسکلی. تو
کتنی ذمہ داری ہے الیکٹرانک میڈیا کی کہ وہ جس کو بھی اپنے شو میں یا اپنے پروگرام میں یا اپنے اس کو ایک پروگرام دے رہے ہیں یا اس کو ٹائم دے رہے ہیں، تو وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایک معاشرے کے لیے کہ وہ جانچ پڑتال کرے، ریسرچ کرے کہ وہ بندہ کون ہے یا اس سے کیا رجحان ہو سکتا ہے۔ بالکل، بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ ہمارے یہاں جیسے میں نے آپ کو بریک سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کانٹینٹ نہیں دیکھتے، ہم ٹی آر پی بڑھانے کے چکر میں چینلز کی ہم ان لوگوں کو بلاتے جن کی وجہ سے ہمیں ٹی آر پی ملتی ہے، بٹ دیٹس اے رانگ تھنگ، کیونکہ جو ہمارا ٹرو ٹیلنٹ ہے آپ ان کو نہیں بلا رہے، ان کو اگر آپ اپریشیٹ کریں گے تو شاید مے بی وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے شو کر پائیں گے، لوگوں کو بتا پائیں گے۔ تو اس میں میڈیا کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ مارننگ شوز ہوتے اور نائٹ شوز ہوتے، یہ بہت ہی امپورٹینس رکھتے ہیں۔ جب ایسے ہماری جیسی یوتھ آتی ہے اور وہ اپنا ٹیلنٹ، جیسے میں یہاں پر بیٹھ کے دیٹس فرسٹ ٹائم کہ میں ٹی وی پہ یہاں پر بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں اور بہت بڑی بات ہے میرے لیے، تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ جیسے مجھے ایک پلیٹ فارم ملا اس چینل پہ آنے کے لیے، تو میری جیسی یوتھ کو بھی ایسے چینلز ملنے چاہیے جہاں پہ وہ بتا سکے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں، اور ان کا گراف پھر ہائی ہوگا، کیونکہ ان کا جو ایک ٹیمپرامنٹ ہوگا نا اس میں ان کی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، پرسنلی بھی ایڈ ہو جائیں گی۔ بالکل۔ لیکن اگر میڈیا کی بات کرتے ہیں تو واقعی ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ جو لوگو ہے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، چاہے یہ وش ہو یا کوئی بھی میڈیا ہو۔ جب ہم مارننگ شو کرتے ہیں یا ہم کوئی بھی شو کرتے ہیں، اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کو گیسٹ ایز اے گیسٹ بلا رہے ہیں، آیا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کے پیچھے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا کہ وہ شخصیت کیا ہے اور وہ شخصیت ہمارے معاشرے کو کیا دے سکتی ہے۔ لیکن ہم اس بات کی ریسرچ نہیں کرتے، ہمیں بقول ان کے ٹی آر پی کی ضرورت ہے۔ لیکن الحمدللہ میں ایک ایسے چینل میں بیٹھی ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں 8 سال سے اس کرسی پہ میں کام کر رہی ہوں، لیکن آج تک شاید ایسے لوگوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا، لیکن آج تک ہم نے اس کرسی پہ کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ شخصیت کو نہیں بٹھایا جس سے ہمارے معاشرے کو کوئی نیگیٹو تاثر جائے۔ ہم نے جب بھی بٹھایا یہاں پہ، چاہے وہ یوتھ ہو، چاہے وہ لیاری سے ہو، چاہے وہ ڈیفینس سے ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی قومیت کا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، ہم نے عہدے کو بٹھایا، وہ عہدہ جو ہمارے ملکی طور پہ ہمارے ملک کو فائدہ دے سکتا ہے، ہمارے معاشرے کو فائدہ دے سکتا ہے، ہمارے یوتھ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بات چھوٹی ہے لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ ہم ٹی آر پی کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی یہی چیز سیکھ رہے ہیں۔ بیسکلی جو کچرا ہم باہر پھینک رہے ہیں وہ کچرا پھر ہمارے گھر تک آ رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے سمجھنے کی کہ ہمیں ایز اے میڈیا پرسن اور ایز اے میڈیا پرسنالٹی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پروگرام میں اگر بلا رہے ہیں تو وہ شخصیت کون ہے، اور ریسرچ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو نان سیلیبریٹی ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور صرف نیگیٹو تاثرات سے ان کو مشہوریت ملی ہے، خدا را ان عورتوں کو، ان مردوں کو نہ بلائیں۔ یہ عورتیں آپ کی گھر کی عورتیں بنیں گی اور یہ مرد آپ کے گھر کے مرد بنیں گے۔ خدا را اپنے معاشرے کو سنبھالیں اور بچائیں ان کو ایسے لوگوں سے۔ جی حسین، پھر آتے ہیں آپ کی طرف۔ اب تھوڑا ڈفرینس بتا دوں کہ ٹریننگ اور موٹیویشن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب موٹیویشن یہ ہوتی ہے، ٹریننگ اسکل جو آپ بالکل اب موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ ایک بچے کو وہ پتہ ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے، اب اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہاں تم یہ جو فیلڈ میں جا رہے ہو یہ واقعی تمہارے لیے ایک اچھی فیلڈ ہے۔ اور ٹریننگ یہ ہوتی ہے، ٹرینر کا کام یہ ہوتا ہے، ٹرینر کے پاس ایک ٹول باکس ہوتا ہے، جیسے اگزامپل دوں گا، پانا ہوتا ہے، پلاس ہوتا ہے، تو یوز کرنا جو ہے وہ اس کو ٹرینر سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے۔ تو ٹرینر بیسیکلی آپ کے اندر آپ کی اسکلز کہیں نہ کہیں بہت ساری اسکلز آپ کے اندر ہوتی ہے بٹ وہ آپ ظاہر نہیں کرتے، اور سافٹ اسکلز جو ہے وہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ بیسکلی آپ ان فیلڈ کے بارے میں بتاؤ کہ اس بچے کو جس فیلڈ کا شوق ہے اور وہ دو چار ہے اس چیز پہ کہ آیا میں جاؤں تو مجھے نقصان نہ ہو جائے، بیسکلی آپ اس کے مائنڈ کو ٹرین کر رہے ہو۔ بالکل تو ہم ان کو ٹریننگ کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہے اگر آپ اس فیلڈ میں جاؤ گے۔ اور ٹرینرز جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے یوتھ کے لیے، بالکل، کیونکہ دیکھیں اسکلز ہمارے پاس ہے، جیسے ایک اسکل عام ہے جو 90% دنیا میں ابھی لوگ سیکھ رہے ہیں، وہ ہے کمیونیکیشن اسکل، جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں
وہ بھی کمیونیکیشن اسکلز میں آتی ہے. بیسک تو وہی ہے. بالکل. تو کمیونیکیشن ایک ایسی اسکل ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ یوز ہوتی ہے. بالکل. ہر جگہ پہ, چاہے وہ فرینڈ سرکل ہو, چاہے ہمارا گھر ہو, یا کہیں پہ بھی, یا ہم اننون جگہ پہ بھی جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہی پڑتا ہے. اور کمیونیکیشن ہمارے اندر پہلے سے ہے, سب کو بولنا آتا ہے. اب اس کمیونیکیشن کو کس طرح افیکٹو بنانا ہے, کس طرح سے لوگوں کا رجحان آپ کی طرف لانا ہے. اگر آپ کسی چیز کے حوالے سے ان کو بتا رہے تو آپ کس طرح ان کو گائیڈ کریں گے, کس طرح ان سے بات کریں گے. جیسے ہم لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم افیکٹو کمیونیکیشن کے ذریعے ہم اس چیز کو تو یہ ساری چیزیں ایک ٹرینر کے پاس ہوتی ہے. ایک ٹول باکس ہوتا ہے جو وہ لے کر اپنے ساتھ بکسا لے کر بنا کر, انویزیبل ٹول باکس. بالکل بالکل انویزیبل, پانا, ہتھوڑا, سارے انویزیبل ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ وہ یہاں اور یہاں بھرا ہوا ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنے جو یوتھ ہے اس کو میسج کنوے کرتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں آپ کے پاس ہے. کہیں نہ کہیں یوتھ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اسکل ہے, بٹ ان کو نا میرے خیال سے نیگیٹو چیزیں, جیسے ہم نے پہلے بات کی, تو ان کو یہ فرصت اور ٹائم نہیں ملتا کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں. وہ دھندلا ہو جاتا ہے سارا اس کا پازیٹیو. اور اس حساب سے کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, قاسم علی شاہ ہمارے بہت ہی اچھے موٹیشنل اسپیکر اور ہمارے رائٹر بادب. ہم اچھا پڑھتے بھی ہیں. اس دور میں کوئی اگر بولے کہ میں بک پڑھتا ہوں, میں کتاب پڑھتا ہوں, تو مطلب دل کرتا ہے کہ بھائی کیا مخلوق, کون سا مخلوق بیٹھا ہے میرے سامنے. آپ اس دور میں پڑھتے بھی ہیں تو بڑی بات ہے سر. دیکھیے یہ ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ بہت کچھ ہمیں سکھا دیتا ہے, کیونکہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے بیک آف دی مائنڈ اس چیز کے تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, یہ کس چیز کے بارے میں. اب جیسے کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو جیسے ہماری یوتھ, بہت ساری یوتھ ایسی ہے موٹیویٹ کرتے ہیں, سیشن سے باہر نکلے وہی ہو گئے. اور یہ ہوتا ہے, وہی ہو گئے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری یوتھ یہ سوچتی ہے کہ کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, تو کل نہیں یہی کرتا. جیسے میں ڈائٹنگ کے بارے میں سوچتی ہوں. بالکل, میں کل یہی سوچ رہا تھا کہ بالکل صحیح بات لکھی ہوئی تھی اس میں, کہ ہم آج کا جو ہے نا کل پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہاں آپ کو موٹیویٹ ہونا ہے, آپ موٹیویشن سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ نے فیصلہ بھی اسی ٹائم کرنا ہے کہ میں نے اب کس طرح سے اپنی اسکل کو آگے لانا ہے, کس طرح سے اپنے ٹیلنٹ کو شو کرنا ہے. ایسا نہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم نے ابھی پڑھا, سر نے کہا کہ سکسیس حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے, اور جو ہے بندہ بہت ہی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, اب تو میں دوڑوں گا فیلڈ میں. لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ اوور تھنک کر رہا ہے, وہ اپنے مائنڈ پہ اس چیز کو سوار کر لیتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے یہ پرابلم ہوتی ہے, چاہے وہ نیگیٹو تھنگ ہو چاہے وہ پازیٹیو تھنگ ہو, ہمیں اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے کرنا ہی پرابلم ہے. بالکل, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں بھی ریلیکس رہتا ہوں جب میرے ایسے فیزز ہوتے ہیں, مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو ایسے میں جو ہے نا سمجھداری بہت ضروری ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض دفعہ نا بندہ وہ چیز گھر میں نہیں کر سکتا, وہ گھر میں نہیں سوچ سکتا, کیونکہ گھر میں 10 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب وہ چیزیں اس کو اس چیز کے بارے میں سوچنے پہ نہیں جانے دے گی. تو وہ ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں جا کے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں یار اب مجھے یہ اسٹیپ لینا ہے, اب مجھے موو آن کرنا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی فیلڈ میں, جیسے آپ ہوسٹنگ کر رہے تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ریلیکس ہو کے سوچا ہوگا کہ ہاں دیٹس مائی فیلڈ, اور آپ بھی پراؤڈ ہوتے ہوں گے اپنی فیلڈ پہ. تو ریلیکس ہو کے جو چیز ہم کرتے ہیں نا اس کا ایک فلیور ہی الگ ہوتا ہے. اچھا اوور تھنکنگ کی سب سے بڑا نقصان میں بہت کرتی ہوں, اور میں سچ بتا رہی ہوں, جب بھی میں نے کسی کام میں اوور تھنکنگ کی ہے, مطلب حد سے زیادہ سوچنا. آپ جب بھی کسی کام پہ حد سے زیادہ سوچتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ وقت سے پہلے اپنے اوپر امیدوں کی ذمہ داریاں رکھ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا. وہ نہیں شیخ چلی, ہم اکثر شیخ چلی کے بارے میں سنتے ہیں کہ بھائی اگر انڈا ہے تو میں اس سے مرغا نکلے گا, مرغی نکلے گی تو میں انڈا دوں گا. پتہ نہیں وہ بہت بڑا فیکٹری بنا دیتا ہے انڈے کا. تو یہ اوور تھنکنگ جو ہے اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا, ہم اپنے اوپر امیدیں رکھ رہے ہوتے ہیں اس صورت میں, جب کہ ہمیں ایک پہلا قدم بھی ہم نے نہیں اٹھایا ہوتا, اور پہلے ہی امیدوں کا ٹوٹنا ہمیں توڑ دیتا ہے. بالکل. تو یہ میں نے اکثر کیا ہے کہ میں کسی کام پہ اگر اوور تھنکنگ کرتی, پوری رات نہیں سوتی, کل یہ بولوں گی, اور میں ٹھپ کر کے گر جاتی ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ اسٹریس کیوں آتا ہے,
کیونکہ ہم چیزوں کو زیادہ حاوی کر لیتے ہیں. حاوی کر لیتے ہیں, واقعی میں یہ بات سچ ہے. اسٹریس ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ آپ کس چیز کے بارے میں آپ اسٹریس کس چیز پر لے رہے ہیں. اچھا, اکثر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کس بالکل چیز, میں تو بھائی یہ بس ساری وہ اندر برائیاں سے ہیں. غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار بس کہیں پہ فرسٹریشن نکال دوں, اپنا اسٹریس ختم کر دوں. بے شک ویسا بالکل نہیں ہے. ایک جیسے میں ہوں تو ہمیں چیز ڈیفائن کرنا چاہیے کہ کیوں اسٹریس, یہ اسٹریس میری لائف میں آیا ہے, اس کی وجہ کیا بنی ہے. پھر آپ جو ہے ریلیکس مائنڈ ہو کے سوچے کہ میں اسٹریس سے اوور کم کیسے کر سکتا ہوں. اسٹریس سے اوور کم کرنے کی پہلے فیز ہی یہی ہے کہ جسٹ ریلیکس, اور جو اللہ نے آپ کو ابھی اسٹریس میں ڈالا ہے اس اسٹریس سے نکالنے والا بھی وہی ہے. سو جسٹ ریلیکس, اپنے آپ کو ریلیکس رکھے, کام رکھے, ساری چیزیں ایزی ہو جائے گی. اچھا حسین, قدرت کا ایک کمال دیکھیں, وقت ایک جیسا نہیں رہتا. یہ قدرت کا کتنا بڑا کمال ہے کہ اگر آپ آج رو رہے ہیں کل آپ ہنسنے لگیں گے, اگر آپ کل ہنس رہے ہیں آپ کو رونا ضروری ہے. میں ہمیشہ کسی چیز میں اپنی بات بتاتی ہوں, میں ہمیشہ کسی چیز میں پھنس جاتی ہوں, بہت پریشان رہتی ہوں, مجھے یہ چیز تسلی دیتی ہے یہ وقت گزر جائے گا اور اچھا وقت ضرور آئے گا. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آج میں رو رہی ہوں تو کل میں ہنسوں گی ضرور, کیونکہ میرا وقت فلیکسیبل ہے بہت زیادہ وقت جو ہے ہمارا. تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آج فاقے ہیں, کل عالیشان کھانے ہوں گے. آج چھوٹی سی زندگی ہے, کل بہت بڑی زندگی ہوگی, لیکن محنت ضروری ہے. اچھا حسین, یہ تو ہوئی موٹیویشنل, یہ مطلب سافٹ اسکل کی بات کہ آپ لوگوں کو ٹرین. سوری آپ کو کٹ کروں گا, آپ نے جیسے وقت کا کہا تو وقت کی پابندی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے کنٹری میں 99% لوگ میں یہ کہوں گا جو وقت کے پابند نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے 5 منٹس بھی جو ہے وہ ہماری لائف کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. ہم کہیں پہ میٹنگ کا ٹائم رکھتے ہیں تو ہم 10 منٹس 15 منٹس لیٹ ہو جاتے ہیں. وائی؟ آپ کا وہ 15 منٹس کسی اور جگہ یوٹیلائز ہو جاتا, آپ کوئی چیز پڑھ لیتے یا کہیں سے کچھ سیکھ لیتے. تو یہ چیز ہم نہیں سمجھتے اور ہم وقت کچھ اور دیتے اور کچھ اور وقت پہ آ رہے ہوتے. تو وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ وقت کی بہت اہمیت ہے. یہ وقت اگر ایک بار چلا جاتا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یار مجھے یہ کرنا ہے, اگر میں نے کل پہ چھوڑ دیا تو وہ وقت گیا. اب اگلے دن جو شروعات ہوگی, جو اسٹارٹ سے, جو آپ مارننگ سے برش کرتے ہیں, ناشتہ کرتے, جو آپ کے گھر کے ماحول ہوں گے, آپ اس میں پھنس جائیں گے تو آپ کو بالکل اس چیز کے بارے میں وہ تھنکنگ نہیں آئے گی جو آپ نے پہلے سوچا تھا. مطلب جس وقت ہمیں جذبہ ہو اسی وقت ہمیں ایکشن قدم اٹھانا چاہیے. بالکل, فیصلہ اسی وقت ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی نہ جائے. میں ایک ہمیشہ میری عادت ہے کہ میں جب کوئی چیز سمجھتا ہوں تو میں کتاب میں لکھتا ہوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں, کیونکہ بھولنے کی بیماری سب کو ہوتی ہے. تو میں لکھ کے رکھتا ہوں تاکہ کہیں نہ کہیں اگر مجھ بھول بھی جاؤں تو میں وہ پڑھ کے مجھے یاد آ جائے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وقت کی پابندی تو بہت ضروری ہے. اور آج کل جیسے کہ انہوں نے 2 باتیں کہیں کہ ہم آج کا کام کل چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایک مثال ہے, ایک کہ کل کرے سو آج کر, آج کرے سو اب. مطلب آپ کو جتنا جلدی اپنی کام, اچھا آج کل ایسے لوگوں کو کی ویلیو بھی نہیں ہوتی. اگر مجھے کوئی ٹینشن ہے گھر میں, جیسے کہ میرے ہسبینڈ ہے, میں کہتی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے, تو کہتی صبر کر جاؤ, صبر کر جاؤ. اب مجھ میں صبر نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ جب کوئی چیز خراب ہے, میرے پاس ٹائم ہے تو میں کر دوں. اب کیا ہوتا ہے کہ میں خود ایفرٹ کرتی ہوں اس کو بنانے کے لیے, تو مجھے ڈانٹ بھی بڑی پڑتی ہے کہ تم بڑے جلد باز ہو. لیکن وہ جلد بازی نہیں ہوتی, وہ ٹائم کا بچانا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہی کہ ہمیں جذبہ ہو تو تبھی ہمیں قدم اٹھانا چاہیے, کیونکہ تب ہمارے ایکشن میں تھوڑا سا وزن ہو سکتا ہے. اچھا حسین, اگر ہم بات کریں ایسے بچوں کی, ویسے تو ہمارے آپ کے پاس ایسے یوتھ آتے ہوں گے اور موٹیویٹ ہو کے جاتے ہوں گے, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہماری عادتاً ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو کتنا کچھ لوگوں کو سمجھانا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, جن کو آپ سمجھانا تو چاہتے ہیں لیکن بہت مشکل ہے ان کے دماغ میں یہ بات فیڈ کرنا کہ وہ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا, میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے مدرسہ ہے, باجی جان آتی ہیں, بہت بہترین انسان ہے, وہ ہمیشہ درس دیتی ہیں ہماری عورتوں کو. عورتیں تو ہاں اللہ پاک نے کیا مخلوق بنائے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ نکلتے ہوئے بھائی وہیں اپنی زندگی, میں دیکھتی ہوں عورتیں جو ہیں اندر روتی ہیں جب ان کو ان کی غلطیاں سمجھ میں آتی ہیں اور عہد کر کے جاتی ہیں. باجی جان کہتی ہے کہ
بہنوں آج کے بعد نہیں کرو گے، لیکن باہر جاتی ہیں وہی کام کرتی ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، فتنہ فساد یہ وہ جو نہیں کرنا چاہیے، بیسکلی میں منع کرتی ہوں اس چیز سے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے سمجھانا، کسی کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ بھائی غلط جا رہے ہو، سیدھے آ جاؤ، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ کچھ ملنے والا ہے نہیں، لیکن پھر بھی آپ ایفرٹ کر رہے ہو. دیکھیے سمجھانا بالکل آپ نے صحیح کہا، بولنا اور سمجھانا دونوں بہت مشکل ہے. بولنا ایک فن ہوتا ہے، سمجھانا بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک ٹیلنٹ ہے. تو سمجھانا مشکل اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ سیشن میں جو ہے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی پازیٹیو سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو، کوئی درمیانہ، دونوں طرف سوچ رہا ہوتا ہے. اچھا پہلے آپ ان کی سائیکی دیکھتے ہو، ان کا مینٹل وہ دیکھتے ہو، ان کی سوچ پر رکھ لیتے ہو؟ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا، وہ تو امیڈیٹلی پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، بٹ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا مائنڈ ریڈ کریں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. سو ایسے ایلیمنٹ، ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو کمیونیکیشن کا کہا، تو ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک جو ہے نا سمجھانا بہت ضروری ہے. بالکل. تو ٹرینر کو جو یہ بعض ٹرینر بہت ہی ہائی فائی سمجھانے پہ چلے آتے ہیں، بٹ بیسک سمجھانا بہت ضروری ہے. اور میں کوئی بھی اگر ایسی ایکٹیویٹیز کرواتا ہوں اپنے سیشن سے متعلق تو ریالٹی بیس پہ کرواتا ہوں، جو میں نے بچپن میں کی ہوئی ہے یا جو میں کر رہا ہوں، تو اس سے زیادہ اچھا انٹریکٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اچھا سمجھا پاتے ہیں، کیونکہ وہ چیز وہ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. تو جوڑ کے جب کام ہوتا ہے نا تو اتنی مشکلات پیش نہیں ہوتی، بٹ یہ ہے کہ الگ الگ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری یوتھ ایسی ہوتی ہے کہ ٹاپک کچھ چل رہا ہے اور کوشچن کچھ چل رہے ہیں، بٹ ان کو جواب دینا امپورٹنٹ ہے. ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے، ریگریٹ نہیں کر سکتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ موٹیویشنل اسپیکر کیوں. مطلب وہ صرف ایک اپنا وہ بتانے کے لیے کہ ہم پریزنٹ ہیں تو اسی لیے کوئی کوشچن کر لیتے ہیں، لیکن وہ سمجھ کچھ نہیں رہے ہوتے. بالکل. کیونکہ بیسکلی اگر آپ کے کوشچن کسی اور طرف جا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہو. بالکل. جی یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا بالکل ایسوں کی ٹریننگ کرنا. بھائی یہ ہے کہ ٹالرنس رکھتے، اپنے میں برداشت رکھتے وہ چیزیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو خاص طور پہ لیاری کی یوتھ کی بات کروں تو لیاری کی یوتھ کے اندر ٹالرنس کی بہت زیادہ کمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں میں نے دیکھا ہے، بٹ اب جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ سر صبیر جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا، سر زبیر، ایسے لوگ سر ذوالفقار، ایسے لوگ جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ نا کنیکٹڈلی کام کر رہے ہیں، یوتھ کو سمجھا رہے کہ جو آپ وے میں جا رہے ہو وہ ایک آپ کا راستہ نہیں ہے، آپ کو اس طرح سے کام. تو ایسے جو پلیٹ فارمز ہے، ایسے جو استاد ہے، ایسے جو مینٹورز ہے، وہ بہت ہی اچھا گائیڈ کر رہے ہیں. اور میں یہ ایم لے کے اس فیلڈ میں آیا تھا کہ انشاءاللہ 2025 تک جو ہے میں لیاری سے 200 اسٹارز اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا. ماشاءاللہ. یعنی اپنے ٹیلنٹ سے ان کو بتاؤں گا کہ آپ ان میں کیا کر ٹیلنٹ سکتے ہیں، آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے. اب بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں بولتے سر مجھے آپ جیسا بننا ہے، تو یہ ایک فیلنگ جو ہے بہت الگ ہوتی ہے کہ یار آج تک آپ کسی کے آئیڈیل بن چکے ہو. بھائی ہم لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ سر کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بولنا سر کیسے سمجھا رہے، تو لوگ ہمیں بھی بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں. اور ایسا ہے کہ ہمارے لیے عام زندگی جینا بھی تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم باہر نکلتے کہیں نہ کہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس ٹکرا جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ویسی چیزیں نہ ہو. اچھا آپ کے پاس آپ کے اوپر پرسنلی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن فطرتاً ہم بھی جیسے کہ میں روز آ کے اپنے انٹرو میں بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہوں، لیکن وہی نا بڑی باتیں کیا بڑی بڑی باتیں وڑا پاؤ کھاتے، تو میں ہوں مجھ میں ساری برائیاں ہیں جو میں کہتی ہوں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے، اور ساری برائیاں ماشاءاللہ سے مجھ میں بھری ہوئی ہے، اللہ ماشاء اللہ بول رہی ہوں، اللہ پاک ختم کرے. لیکن کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کے جب آپ باہر نکلتے ہو اور یہی لوگ آپ سے ٹکراتے ہیں، اچانک آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو کہ اکثر لوگوں کو کہ میں اپنی اسپیچ سے الگ ایکشن نہ کر دوں. بالکل اس چیز کا کہیں نہ کہیں ڈر رہتا ہے، جیسے ڈریسنگ کا خیال بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے، اور ڈریسنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ڈریسنگ ایک میسج دیتا ہے کہ بندہ کیسا ہے. ڈریسنگ جیسے کلرز کی بھی میننگ ہوتی ہے، تو آپ کی ڈریسنگ بتاتی ہے بیسیکلی کہ یار ہاں یہ بندہ اس کا مائنڈ پیسفل ہوگا، یہ بندہ صاف ستھرا رہتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال بہت زیادہ آپ نے کہا کہ ڈرنا بھی پڑتا ہے بعض دفعہ
کہ کوئی ایسا آکورڈ مومنٹ نہ ہو جائے ہم سے جو، کیونکہ دیکھیں ہمیں پرسیپشن بنانے میں دیر نہیں لگتی اور ہم نیگیٹو چیز کو پہلے پک کر لیتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت گندا المیہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کے پیچھے نیگیٹیو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو لوگ پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں، جو مثبت طریقے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ جو ہے منفی طریقے سے وہ جگہ ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. اس بارے میں پرسنلی میں پوچھوں گی بھی، کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ان کے سر جو ہے. ہمارے معاشرے میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اکثر ایسی شخصیات میں جو انہی کے بچوں کے لیے فائدہ مند سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان شخصیات کی اس کو تو میں دیکھوں اور اتنا سا کوئی پوائنٹ ملے. انسان ہے بھائی، غلطی ہو سکتی ہے، نیگیٹیوٹی اللہ پاک نے ہر کسی میں ڈالی ہے، کوئی فیلنگ ہے تو اجاگر ہو رہی ہے، لیکن اتنی سی بات پہ بھی ہم اتنا بڑا بنا کے اس کی پوری شخصیت کو ایک بہت بڑا مطلب اس کی پوری شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس بارے میں ضرور بات کریں گے. ضرور انہوں نے کچھ فیس کیا ہوگا جو ہم سے بھی شیئر کریں گے، اور کیسے اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا، اپنا مینٹل ہیلتھ برقرار رکھا. گولی چارو کا لیکن بریک لے لیتے ہیں. آئی این چی پی سرزیری کا ثانی بریک کی پتہ ساڑھی میں گاؤں بیتا. واشد کے گلی چارو کا بریکانچی ساری انجو کے ماں حسین زہیب ایک مغفیتی. اور میں ایک سوال کو کہ بھائی جیسے کہ میں یہاں پہ پتہ ہے میں کنفیوز کہاں پہ ہوتی ہوں. یہاں ہمارے لوگوں سے بلوچی میں بات کرتی ہوں، پھر میں آپ سے اردو میں بات کرتی ہوں، دو زبان مکس ہو جاتے ہیں میرے دماغ میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں پہ میں بلوچی میں بات کرنے لگتی ہوں، یہاں پہ میں اردو میں بات کرنے لگتی ہوں. بن جاتا ہے. مجھے بہت پسند ہے. اچھا میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی زندگی میں جیسے کہ آپ نے ماشاء اللہ سے آپ ایک سیشن آپ نے اسٹارٹ کیا، اور میں نے جیسے کہ کہا کہ لوگ ایسے لوگوں کی ہی شخصیت کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے. تو ایسا کوئی کیس آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ کیسے آپ نے مینٹین کیا ہے خود کو؟ دیکھیں بالکل یہ بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. دو تین لوگ ایسے مینشن نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں امپورٹنس نہیں دیتا اتنی. تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسہ ایک سائیڈ میں ہے. جو رسپیکٹ اور جو معیار آپ قائم کرتے ہو وہ زندگی کے آخر تک رہتا ہے. جب اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو وہی یوتھ، وہی بچے یاد کریں گے کہ ہاں وہ سر تھے جو ہمیں سمجھاتے تھے. تو یہ چیز میرے ساتھ ابھی بھی ہو رہی ہے، اور اسی فیز میں چل رہا ہوں کہ بہت سے ایسے دو تین لوگ ہیں جو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، یار تمہیں پیسے نہیں ملتے، تم بلا وجہ کام کر رہے ہو، یار ایسے نہیں کرو. میں نے کہا سب ہوتا ہے لائف، میں دوسروں کے لیے جینا چاہتا ہوں. دیٹس مائی تھنکنگ. میری سوچ ہے کہ میں اپنے لیے کم سوچتا ہوں، میں دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہوں. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا پاور بھی کسی عمل میں پاور طاقت اسی وقت آتی ہے جب آپ جو ہے بغیر کسی لالچ کے اسے کر رہے ہو. بالکل. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پروفیشنلی کام کر رہا ہوں اور ملتے ہیں پیسے بہت ساری جگہ سے، بٹ اتنی امپورٹنس نہیں دیتا میں، کیونکہ جس فیلڈ میں میں ہوں مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ میں اس چیز سے کیا حاصل کر رہا ہوں. بالکل. کیونکہ مائی پیرنٹس آر پراؤڈ کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو جب میرے پیرنٹس پراؤڈ ہے تو اس سے بڑی بات میرے لیے کوئی نہیں ہے کہ اگر میرے پیرنٹس پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہاں میرا بیٹا جاتا ہے فلور پہ راک کر کے آتا ہے، سمجھاتا ہے. پھر ابا کی عادت ہے جب بھی میں سیشن سے ریٹرن ہوتا ہوں تو مجھ سے پوچھتے آج کیا ہوا تھا، جیسے ہم فادرس کرتے ہیں ویڈیوز وغیرہ، ویڈیوز وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. یہی چل رہا ہے ابھی. بٹ یہ ہے کہ میں شروع سے میری عادت ہے کرکٹ گراؤنڈ سے کہ نیگیٹو کی طرف میں سوچتا ہی نہیں ہوں، نہ ہی میں ان لوگوں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے سامنے اگر دو تین نیگیٹو بات ہو جاتی ہے میں وہاں سے اٹھ کے چلا آتا ہوں. اچھا یہ بڑا ایکشن ہے کہ بھائی آپ اٹھ کے چلے جاتے ہو. اکثر ہمیں لوگوں کو مجبوری سے بھی بیٹھنا پڑتا ہے جبکہ اس شخص کی بھی بات ہو رہی ہو جہاں پہ اس کو
نہیں کبھی کبھی کچھ شخصیات ایسے ہوتے ہیں لائف کے کہ جن کی برائی ہم سن نہیں سکتے, بالکل, لیکن پھر کچھ شخصیات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم روک نہیں سکتے برا کہتے ہوئے, تو وہ مجبوراً ہم بیٹھ جاتے. اچھا یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھی اچھا ہے کہ آپ کو ایسے نگیٹیوٹی سے آپ نے خود کو پہلے کاؤنسلنگ کی. بیسکلی آپ لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہو لوگوں کو ایک مینٹلی کاؤنسلنگ کہوں گا, کاؤنسلنگ از اے ڈفرینٹ تھنگ, بٹ لائک لٹل بٹ ایک اس میں وہی چیز ہوتی ہے کہ وے بتانا ہوتا ہے, بٹ کاؤنسلنگ از ادر فیلڈ, بہت الگ فیلڈ ہے, اس کی بھی ایک ڈیپ میننگ ہے کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سائیکی سے ان کے دماغ سے پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کو ہٹا کر پازیٹیوٹی کو سامنے لانا, چاہے وہ سافٹ اسکل کے لیے کیوں نہ ہو, چاہے وہ بزنس کے لیے کیوں نہ ہو, چاہے وہ پرسنالٹی کے لیے کیوں نہ ہو, بیسکلی ان کو وہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. ایک چیز اور مینشن آپ کو سوری کٹ کرنا چاہوں گا, ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی جو سمجھ رہا ہوں کہ ہماری جو لیاری کی جو یوتھ ہے وہ ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے, ان میں چینج آ رہا ہے. اب ان میں چاہت ہے کہ یار ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کریں, ہم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کریں, ہم اپنے لیے کچھ کریں. اب وہ جینا چاہتے ہیں, پہلے وہ جی نہیں رہے تھے, اب وہ کہتے ہیں اب ہم جینا چاہتے ہیں, اب ہمیں ایک نئی زندگی چاہیے, اب ہمیں ایک نئے طور طریقے چاہیے. تو ایک پازیٹیو بہت اچھی تھنکنگ ہے. لیاری سے باہر بھی سیشنز ہوتے ہیں, بٹ میں نے اپنا جتنا بھی ایکسپیرینس کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں لیاری کے لوگوں کو جو ہے, لیاری کی یوتھ کو جو ہے وہ گراؤنڈ سے بتانا پڑتا ہے, بیسک بتانا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور باہر کے لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں کس ٹاپک پہ سیشن ہوگا, تو دے آر ریڈی کہ ہمیں سر سے کون سا کویشچن کرنا ہے, اور وہ تھوڑے بہت یہ کہوں گا وہ شارپ ہوتے ہیں. اچھا میں نے جتنا پاکستان کو دیکھا ہے, تقریباً کراچی سے میں تعلق رکھتی ہوں, میں لیاری سے بھی ہمارا جتنے بھی بلوچ ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں پہلے لیاری اتنا وہ نہیں تھا, لیکن وہاں پہ کیونکہ میڈیا فلم اتنا اس کو فوکس کیا گیا کہ اب صرف لیاری ہے, لیکن پہلے سارے بلوچ جو ہے وہ ہم کبھی گولی مار جاتے تھے شادیوں میں, کبھی لیاری میں, کبھی کلا کوٹ مشہور تھا بیسکلی وہاں پہ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کراچی کے ماحول کو اگر میں دیکھوں, میں باہر جاؤں تو مجھے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑے مجھے غصے میں نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, اتنے سے بچے جن کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ غصہ کیا ہے. بیسکلی آپ کے گھر سے جو ماحول آپ کو ملتا ہے آپ اس پہ کام کرتے ہو, پھر جو آپ کا معاشرہ یعنی کہ آپ کے آس پڑوس میں جو ماحول ملتا ہے آپ اس پہ کام کرتے ہو, پھر جو اسکول میں آپ کو ماحول ملتا ہے آپ اس پہ کام کرتے ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی, ہمارے بچوں کی پرسنالٹی کو اس طرح سے نقصان دینے میں نہ کسر چھوڑی ہے گھر والوں نے, بالکل, نہ آس پڑوس کے لوگوں نے, نہ ماحول نے, نہ اسکول کے ماحول نے, جہاں پہ ٹیچر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا بچہ اسکول کے لیے خطرناک ہے. اگر باہر ملکوں میں جائیں تو اگر ایک بچہ الگ مینٹیلٹی کا ملے گا تو اس کو الگ کر دیتے ہیں یا اسکول سے نکال دیتے ہیں تاکہ باقی بچے متاثر نہ ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارا بیس ہی ایسا بنا ہوا ہے اور ہم بچ نہیں سکتے خاص کر اس چیز سے؟ بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارے اگر دیکھا جائے تو اب بچہ اسکول جاتا ہے, اب بعض اسکول میں یہ ہوتا ہے اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. جب وہ مار پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ بچہ کس طرح اپنے ٹیچر سے کمیونیکیٹ کرے گا, کس طرح بتائے گا کہ میرا شوق کیا ہے, مجھے بننا کیا ہے. اور یہ میں اپنی ریلیٹی بتا رہا ہوں کہ مجھے بھی اسکول لائف میں مار پڑی ہے, لیکن جب ہم میچیور ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اس مار سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی مار میرے فائدے کے لیے بھی ہے. یہ بہت کم اگر آج کے دور میں سوچے. بالکل, تو مجھے جو مار پڑی تھی میں نے اس کو پازیٹیو لیا, کیونکہ میں آن کیمرہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے میتھس میں بہت مارکس کم آتے تھے, تو میتھس سے میرا لڑنا ہوتا تھا اور میں میتھس سے بڑا دور بھاگتا ہوں ابھی بھی. کافی لوگ دور بھاگتے ہیں. تو یہ مار میرے لیے پازیٹیو تھی, کیونکہ پھر میٹرک میں جو ہے میرے جو ہے مارکس اچھے آئے تھے, تو میرے جو سر تھے انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا تھا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ انہی سر نے مجھے اپریشیٹ کیا جنہوں نے مجھے مارا بھی ہے. تو کہیں نہ کہیں مار میں سمجھ رہا ہوں 50% غلط ہے, 50% صحیح ہے. اچھا یہ بات ہے کہ چھوٹے سے بچے کو پہلے تو ہمارا تعلیمی نظام میں فیل کرتی ہوں. پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اس زمانے سے ہے جب بچوں کے دماغ میں کوئی اور چیزیں نہیں تھیں. آج کل جو موبائل ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے, ہم نہیں جانتے کہ ان کا بہت اسپیسیفک میموری ہے
اس میموری میں ہم وہی ڈالنا چاہتے ہیں جو پہلے کے بچے پڑھتے تھے, جن کے پاس کوئی ٹائم پاس بھی نہیں تھا, جو اس چیز کو غور و فکر سے پڑھتے تھے. لیکن آپ کا تعلیمی نظام سخت ہے. 4 کلو کا بیگ بچے کو ہم کندھوں پہ دے کے اس کو اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں, گرمی میں دھوپ میں, ہم دھوپ میں گھر میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں. وہ بچہ اسکول میں پنکھا بند, لائٹ نہیں ہے, کوئی روشنی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, اس پہ وہ مار کھا کے آتا ہے. یعنی کہ اس کی باڈی اور اس کا مینٹلی وہ ویک ہو چکا ہے, لیکن اس پہ وہ مار کھا کے جب گھر آتا ہے, ماں کے تاثرات الگ ہوتے ہیں. یہ مت کرو, جیسے کہ ہم لوگ شاؤٹ کرتے ہیں بچوں پر, بالکل. تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ ماں بھی اسے مارنے لگتی ہے. یا دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم آئینے کے نا 2 رخ نہیں دیکھتے. ہم ایک ہی بات پہ فیصلہ کر رہے تھے کہ استاد کہہ رہا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہوگا, مے بی از رانگ, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ نے بچے سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میٹر کیا ہوا ہے. جب آپ پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ ایسے ایسے ہوا ہے. پھر جب ٹیچر بتائے گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ 100% کسی بھی چیز پہ آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے. اور میری ایکسپیرینس جو میں آج کل ایکسپیرینس کر رہی ہوں, استادوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, استاد نہیں ہوتے ہیں. اور آپ کا نہیں کہہ رہی, آپ تو ماشاء اللہ سے اگر استاد بنیں گے میرے خیال سے سب سے پہلے موٹیویٹ ہی کریں گے, لیکن ٹرینڈ استاد نہیں ہوتے ہیں. اور خاص کر جو میں اگر جاؤں, میرا اب مجھے نہیں دیکھا جائے گا کہ میری برداشت کتنی ہے, میرے اندر صبر کتنا ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا. بس دیکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کو ٹیچر بنا دیتے ہیں. میں کٹائی کر رہی ہوں, کیوں, میں نے گھر میں کوئی ٹینشن لے کے میں اسکول گئی, میں خوب ایک غصہ جو ہے بچوں پہ نکال رہی ہوں, جو اکثر ماں باپ بھی کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں. استادوں کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ بہت سارے اسکولس ہے, لیاری میں بھی ہے, لیاری سے باہر بھی ہے, سارے پورے پاکستان میں یہ چیز ہے. اسٹاف کو جو ہے نا ٹیچرس ٹریننگ کے باقاعدہ سیشنز ہوتے ہیں جو اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت اس سے فرق آتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کس طرح بچے کو کاؤنٹر کریں گے, آپ کس طرح پیرنٹس کو کاؤنٹر. تو یہ سیشنز ہوتے ہیں, بٹ میں نہیں سمجھتا, بہت کم کوچنگ سینٹرز, اسکولس, آرگنائزیشنز جہاں کے اسٹاف کو نا ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے. سر آپ کے ایم ایڈ بی ایڈ میں اگر ٹریننگ دی جاتی ہے, ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے, آپ کی پرسنالٹی وائز آپ بچوں کو کیسے ذہنی طور پہ بچوں کو کیسے اپنے آمادہ کر سکتے ہو پڑھائی میں, لیکن پھر بھی وہ ٹریننگ استعمال نہیں ہوتی. جب ہم گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں تو ہم اور زیادہ خرناک ٹیچریں دیکھتے ہیں. اللہ توبہ. میں نے بچپن میں بھی یہ چیز دیکھی ہے, وائلنس ٹیچروں میں, وائلنس منع ہے, اسلامی طور پہ منع ہے, لیکن مدرسے میں بھی ہو رہا ہے. اور یہ بول کے ہو رہا ہے کہ نہیں, اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ آپ کٹائی کر کے جو ہے ان کو قرآن شریف پڑھاؤ. نہیں, ہمارا مذہب ہی بڑا پیارا ہے, اور انسانیت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی شخص پہ ہاتھ اٹھاؤ. اب وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے. خیر اس بارے میں تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بالکل, اور اس پہ انشاءاللہ کسی اور دن بات کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ بچا ہے اور چند منٹ بچے ہیں, کامیابی, بالکل, سکسیس کے بارے میں بتائیں. اور سکسیس کو پانے کی چاہت تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن پہنچتا وہاں پہ بہت کم لوگ ہیں. تو آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ یہاں ہر کوئی بولتا ہے کہ یار آئی وانٹ ٹو بیکم اے سکسیزفل پرسن. اب سکسیزفل پرسن آپ کو بننا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے سکسیس کس چیز میں حاصل کرنی ہے, اور مجھے کیوں سکسیزفل پرسن بننا ہے. سکسیزفل پرسن بننے کے لیے مین تھنگ جو ہے, آپ کا جو گول ہے, آپ کو جس چیز میں سکسیس حاصل کرنی ہے, آپ کو مائنڈ میں اپنے کلیئر رکھنا ہے کہ مجھے اس چیز کے اوپر محنت کرنی ہے, اس چیز کی وجہ کیا ہے کہ میں اس چیز پہ محنت کر رہا ہوں, اور یہ چیز مجھے کیا دے گی. کیونکہ آپ نے فیوچر کا بھی سوچنا ہے, پریزنٹ پاسٹ وہ تو جڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ, لیکن آپ نے فیوچر کا بھی سوچنا ہے کہ آپ کی فیوچر پلاننگ بہت اچھی طرح ہونی چاہیے. تو سکسیس جو ہے نا, سکسیس ہم کہتے ہیں بس سکسیس حاصل کر لی, سکسیس ایسا ہی نہیں ملتی سکسیس. تو ایک یہ ہے کہ آلویز مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے گول کے حوالے سے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا, ہم بولتے سکسیس کے پیچھے مت بھاگیں. سکسیس حاصل کرنی ہے, ایک سیدھا فارمولہ ہے, ایکسیلنس. اس کی مات کے بارے میں جانیں, اس کے حوالے سے جانیں. سکسیس ہے کیا؟ سکسیس ایسے ہی تو نہیں مل جاتی, سکسیس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, جب جا کے آپ ایک سکسیزفل پرسن بنتے ہیں. تو ایک مات. اور لاسٹ پوائنٹ جو میں یہاں پہ مینشن کروں گا کہ ہم سکسیزفل پرسن بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں سکسیزفل پرسن بن گیا, ایک بڑا ڈاکٹر بن گیا,
ایک بڑا ٹرینر موٹیویشنل اسپیکر بن گیا, بٹ میرے دل میں اپنے استاد کے لیے رسپیکٹ نہیں ہے, میرے دل میں اپنے پیرنٹس کے لیے رسپیکٹ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ سکسیزفل پرسن ہے. بیسکلی سکسیس کو ہضم نہ کر پانا. بالکل. تو یہ 3 پوائنٹ ہے جو سکسیس کو حاصل کرنے میں بہت ہی میجر رول ادا کرتے ہیں. مطلب بیسکلی فوکس, ریسرچ اور اس چیز کو ڈیزالو کرنا, اپنے اندر ہضم کرنا اور مینٹلی اپنے آپ کو کام رکھنا. مطلب میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ جو سکسیس آپ کی پرسنالٹی چینج کرتا ہے وہ سکسیس نہیں, وہ کامیابی نہیں ہے. میری کامیابی وہی ہے کہ میں آگے جا کے بھی اسی طرح رہوں جس طرح میرا مائنڈ ہے. میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں جو کہ پہلی سیڑھی میں ہی اپنی پرسنالٹی کو بدل دیتے ہیں اور اپنی اصل میں وہ اپنی حیثیت کو پسند نہیں کر رہے ہوتے جو میری حیثیت ہے. اصل میں جب میں اس کو پسند نہیں کر رہی ہوتی ہوں تو جب مجھے کامیابی ملتی ہے میں پہلے ہی اپنی حیثیت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہوں, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ میں ادھر کی رہتی ہوں نہ میں ادھر کی رہتی ہوں. ہم اپنا ایکسینٹ چینج کر دیتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے لڑکیاں جو ہے ہمارے پاکستانی جو ہے وہ انگلش میں بات کرنے لگتے ہیں. میں ایک شوبز سے تعلق رکھتی ہوں. میں نے ایسے ہی ایک مذاقیہ واقعہ بتاتی ہوں کہ میں نے ایک لڑکی کو انگلش ایکسینٹ میں اردو بات کرتے ہوئے دیکھا. جب میں نے دیکھا تو میں حیران بھی ہو گئی. میری تو اردو اچھی نہیں ہے, میں انگلش کہاں سے بولوں گی. میں نے دیکھا, میں حیران ہو گئی کہ بھائی یہ دکھنے میں تو بڑی ایشین لگتی ہے, یہ کیسے انگلش بولتی ہے, شاید یہ فورن سے ہوگی, یہاں پہ آئی ہوگی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, کیا آپ کے گھر میں انگلش بولی جاتی ہے؟ کہتی ہے نہیں. تو پھر آپ کی ایکسنٹ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں ایسے. وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی. لیکن آپ یقین کریں اس کے گھر سے کال آئی تھی اور یہ پیچھے جا کے بات کر رہی تھی. میں نے اس کا ساؤنڈ تھا کیا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا, ایسا ٹپکل پاکستانی جو اردو اسپیکنگ ہے, ٹپکل اسی لہجے میں بات کرنا. یعنی کہ میں حیران ہو گئی کہ آپ اپنے لہجے کو, آپ کو نظر نہیں آتا کہ لوگ آپ پہ ہنس بھی سکتے ہیں. تو یہ بڑی چیز ہے کہ سکسیس میں خود کو اسی طرح رکھنا جس طرح آپ پیدا ہوئے ہو. بالکل بالکل. ہم بالکل آپ نے صحیح پڑھا, ہم ریالٹی بھول جاتے ہیں کہ ہم کس پلیٹ فارم سے آئے, کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کیا ہے, کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے. تو اگر ہم وہ بھول جاتے ہیں نا تو میں نہیں سمجھتا ہم سکسیزفل پرسن ہیں, کیونکہ جس چیز نے ہمیں اٹھایا ہے وہ چیز ہی ہمیں یاد نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اپنی روٹس کو پہچاننا. بالکل, کہ ہماری جو پاور ہے نا ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہاں یہ میری پاور ہے, یہ میری جڑیں مضبوط ہونی چاہیے. جیسے درخت کی جڑ مضبوط نہیں ہوگی وہ گر جائے گا. تو اسی طرح اپنے گراف کو نا ہمیشہ اوپر لے جائے. بہت سے لوگ اوپر لے جاتے ہیں بٹ جب وہ غلط وے میں اوپر جا رہا ہے تو وہ پھر اسی گراف میں نیچے بھی آتا ہے. وہ سائیکولوجیکلی ایل ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں مینٹلی. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ بہت بیسک بات ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت کامیاب ہیں. میں آرٹس کے فیلڈ میں ہوں تو میں نے آرٹسٹ ہی دیکھے ہوں گے, بہت چھوٹی لڑکیاں, بہت کامیاب لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. لیکن میں جب ان کے ایکشنز کو دیکھتی ہوں, دھنیا پودینہ میں لڑنا, چینی پہ لڑنا, پتی پہ لڑنا, مطلب اتنی بڑی سیلیبریٹی جس کے لیے لوگ مرتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, اور ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے وہ لوگ شکر پتی پہ لڑ رہے تھے. اور وہ کیسے لڑ رہے تھے, میں جب ان کو دیکھتی تھی میں کہتی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے زیادہ کامیاب نہیں ہوئی ہوں زندگی میں, جتنی مجھے میری حیثیت ہے میں اتنی ہوئی ہوں تاکہ میں خود کو یاد کر سکوں. بیسکلی وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. میں بہت ترس کھاتی ہوں ایسی لڑکیوں پر, خاص کر لڑکیاں متاثر زیادہ ہوتی ہیں. میں نے فیمیل کو زیادہ دیکھا ہے. بالکل. ریالٹی جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکر, ٹرینرز, ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم ریالٹی بتاتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے. ریالٹی جب بتاتے ہیں نا تو یوتھ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ہم سے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں دس از ریئل تھنگ, یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا یا ہمارے ساتھ ہوگا. اچھا, یوتھ کی تو آپ بات کریں کہ ضروری کہ آپ کے پاس آپ کے ایج سے کم ایج کے ہی لوگ ہوں, کچھ ایسے بھی ہوں گے جیسے میری ایج کے لوگ ہوں گے. بالکل. میں نے ٹریننگ سیشنز میں ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دی ہے. ٹیچرز کو ٹریننگ دینا ایک بگ ٹاسک ہے, اور میرے سے سارے ایکسپیرینس, ایج میں بھی بڑے اور عہدے میں بھی بڑے ایکسپیرینسز, پھر ان کو ٹیکل کرنا مشکل ہوتا ہے. بٹ جب تیاری ہوتی ہے تو پھر تیاری کے ساتھ جب جاتے تو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. ایک بس
وہ ہوتا ہے نا کہ ابھی بھی جب میں کمرے میں آ رہا تو میں نے اپنے آپ سے ایک لمبی سانس لے کر اندر آیا, کیونکہ میں کہیں نہ کہیں فرسٹ ٹائم بالکل وہ ٹی وی ہوتا پہ ہے. آیا میں ہوں. تو حیران ہوں ماشاء اللہ سے, آپ پھر بھی اسپیڈ سے بات کر رہے. میں تو اگر ہوتی جو میں تھی فرسٹ ٹائم, میں تو بات ہی گونگی ہوتی, بس بیٹھی ہوتی. یہ تو آپ کا بڑپن ہے کہ نہیں آپ نہیں یہ سچ میں بتا رہے کہ میں ایز اے گیسٹ ابھی بھی کہیں جاتی ہوں میں ڈر جاتی ہوں کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات کروں کیا بات کروں. ایز اے ہوسٹ آپ کمفرٹیبل ہو, لیکن ایز اے گیسٹ آپ کو تھوڑا سا کانشیس ہیزیٹیشن ہوتی ہے, بٹ وہ ہیزیٹیشن سے اوور کم کرنا آنا چاہیے, کیونکہ لائف میں بہت سارے ایسے پوائنٹس آتے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اس ٹیسٹ کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے. یہی تو کمال کر جاتا ہے انسان, اور یہیں سے انسان کہلاتا ہے, جو کہ آج کل ہم نہیں. انسان مطلب اشرف المخلوقات, جو کہ ٹیکل کرتا ہے ایسی چیزوں کو جو ان کو ایک نفسیاتی طور پہ ان کو گرا دیتے ہیں, اور ان سے اٹھنا. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں, اور جب یہ اٹھتے ہیں تو یہ الگ پرسنالٹی کی ہو جاتی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں ایک ٹراما سے جب نکلا, تو جب نکلے تو الگ فیلڈ میں الگ پرسنالٹی لے کے گئے. تو یہ کتنا بڑا ٹاسک ہوتا ہے, لیکن یہاں سے نکلنا مشکل, لیکن میرے خیال سے فائدے مند ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سکسیس نہیں مل رہی, جی اب یہ ہے کہ مجھے اس چیز میں سکسیس مل رہی تھی, جی بٹ میں نے جیسے آپ کو مینشن کیا کہ میرا رسک اس چیز میں نہیں لکھا ہوا جی تھا, جی میری کامیابی اس چیز میں نہیں لکھی ہوئی تھی. تو میں اس فیلڈ میں کہیں نہ کہیں سے آ گیا, اور جب میں فیلڈ میں آیا تو مجھے نہیں پتا تھا, مے بی میں فیل بھی ہو سکتا تھا, مے بی وہ فیلڈ میرے کام کی نہیں ہے. بٹ میں نے کیا کیا کہ جب میں نے یہ سوچا نا کہ یار میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہ ہو, تب میں نے جب اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور جب محنت کرنا اسٹارٹ کیا, تو ہاں پھر دھیرے دھیرے اس فیلڈ کے بارے میں پتہ چلتا گیا کہ فیلڈ کیا ہے, اور فیلڈ میں کتنی رسپیکٹ ہے. اور یہ دس از اے ویری بہت رسپیکٹفل یہ فیلڈ ہے, ٹیچرز, ٹرینرز. لیکن وہی بات ہے کہ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ الفاظوں کو سدھار کے بیان کریں, اور ان الفاظوں میں اتنی کشش ہو کہ دو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں. اچھا, ہمیں کیونکہ مختصر وقت ہمارے پاس بچا ہے, تو میں ایک چھوٹا سا میسیج اپنی یوتھ کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, ان کے لیے چاہوں گی. میسیج یہی ہے, ہمیشہ جو بھی لائف میں کرنا ہے, جس بھی جیسے ابھی سکسیس کی ہم بات کر رہے تھے, اگر سکسیس حاصل کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, کیپ یور مائنڈ آلویز ریلیکس. اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھے, ریسرچ کرے, اس بارے میں ریسرچ کرے, اس بارے میں سوچے کہ اب میں اس فیلڈ میں کس طرح جا سکتا ہوں. بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز کوئی بھی فیلڈ میں جانا آسان نہیں ہے. جی اللہ نے یہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو رزق کی تلاش میں چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں. تو یہ وے جو ہے اللہ نے کہیں نہ کہیں رستہ ہمارے لیے بنایا ہوا ہے, بٹ فائنڈ کرنا ہمارے ہاتھ میں. یوتھ کے لیے میرا یہی میسیج ہوگا, اور یہی امید ہے کہ آگے بھی آپ جیسی یوتھ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور آگے بھی ملتا رہے, اور آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں انشاءاللہ. اور بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے, آج فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ انٹرویو کر رہا ہوں. میرے پیرنٹس بہت ہی زیادہ پراؤڈ ہوں گے اس وقت. جب میں گھر سے آیا تو خوشی الگ تھی, اب گھر جاؤں گا تو وہ ماحول ایک الگ ہوگا. میرے مینٹورس, میرے ٹیچرس, میری کریئر کے جتنے وہ خاص لوگ ہیں, میں ان سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پہ دو میرے استاد کا میں نام ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, سر حمزہ جنانی اینڈ مس پارس میمن, جنہوں نے میرے پہ کافی زیادہ محنت کی, میرے ٹیلنٹ کو نکھارا, میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں وہ مجھے گائیڈ کیا, اور آلویز دے آر ود می. تو مجھے ایسے ٹیچرز ملے, مجھے ایسے مینٹورس ملے, مجھے ایسے پیرنٹس ملے, مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے. اور میں اس وقت اپنے آپ کو ایک بہت خوش نصیب انسان مانتا ہوں کہ میں یوتھ کے لیے کام کر رہا ہوں, اور آج اس جگہ پہ بیٹھ کے یوتھ کے لیے بات کرنا میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, جس طرح سے آپ نے ایک رسپیکٹ کا معیار قائم رکھا تھرو آؤٹ دا سیشن, اور جس طرح سے آپ نے مجھے رسپیکٹ دی وہ قابل تعریف تھی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور بس انشاءاللہ جب بھی آپ بلائیں گے نیکسٹ ٹائم ضرور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی الگ ٹاپک ہوگا, الگ چیزیں انشاءاللہ. بالکل. اور دیٹس اٹ, دیٹس مائی پوائنٹس. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایک اچھا ہیلتھی پروگرام کیا اور انفارمیٹیو پروگرام کیا. بہت مزہ آتا ہے جب ہم
कोई इंफॉर्मेशन लेते, लेकिन बहुत ही रेयर आम तरीके से हमने बात की, बहुत ही जनरल डिस्कशन हुई, लेकिन उस पर भी माशाल्लाह से एक वे में जाना। ये छोटी सी उम्र है, लेकिन इस छोटी सी उम्र, मैंने कहा ना, दुनिया का मलबा अपने सर पे रखना, खासकर हमारे यूथ का जो लियारी की बात कर रहे हैं, या बलूचों की दूसरी जगह पे गोलीमार हो गया यहाँ पे, बल्कि कराची में, ओवरऑल कराची में यूथ को अभी डायरेक्शन की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जब काम करते हैं हमारे यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो खुद बच्चे हैं, खुद बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने राब्ता किया और इस फ्लोर पे आने का मौका दिया कि अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गोली चरुका अमशिवा मना उम्मीद है कि शुमारा प्रोग्राम दोस्त भी पढ़ सके, यक कसानी अबरी के रिलैक्स में बेता, जो कि वाजह एक मेन पॉइंट वो कि ज़िंदगी तो का रिलैक्स में बेता, जब शुमा आराम इसरा पी से काम बे रिलैक्स बे, शुमारा ज़िंदगी अड़ो जंजाली तो का मिड़गे या ये फेस करने की ताकत कहती। तो ये ताकत आ रहा होती बरकरार रहे और ज़िंदगी तो रिलैक्स पे, ताकि ज़िंदगी आराम इस रहा गुजी हम एक तक कसती हमशी मनब जमा का बलोचर देता इजाज़त होती खैल मार पे खैल अल्लाह तमन्नी गंजनी अलम।